میرے اس ہارر چینل پر سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری تمام کہانیاں پسند آتی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز اسے لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارے لیے ایک موٹیویشن بن جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اوبر ڈرائیور کی ایک خوفناک رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ لاہور کی سرد ہواؤں میں سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عرفان ایک اوبر ڈرائیور تھا جو کئی دنوں سے رات کی ڈیوٹی کرتا رہا تھا۔ اس رات بھی وہ حسب معمول گاڑی لے کر نکلا تاکہ چند رائیڈز لے سکے۔ موبائل پر اچانک ایک رائیڈ آئی۔ مقام کافی سنسان علاقے کا تھا۔ شہر کے کنارے پر واقع ایک پرانی بستی کے قریب۔ عرفان نے لمحہ بھر سوچا کہ اس وقت وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا، مگر پھر پیسوں کی لالچ نے فیصلہ بدل دیا۔ جب وہ مقام پر پہنچا تو اندھیرے میں ایک لمبی دبلی پتلی لڑکی کھڑی نظر آئی۔ اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا اور وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ عرفان نے شیشہ نیچے کر کے آواز دی، جی آپ نے رائیڈ بک کی ہے؟ لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گاڑی کے اندر آ بیٹھی۔ اس کی خوشبو عجیب سی تھی، جیسے مٹی اور خون کی ملی جلی بدبو سی ہو۔ عرفان نے راستہ پوچھا تو اس نے صرف ایک جملہ کہا، گاؤں کی پرانی حویلی تک مجھے جانا ہے۔ راستہ لمبا اور خوفناک تھا، دونوں طرف کھیت اور کبھی کبھی کوئی درخت جس پر الو یا کوے کی آواز سنائی دیتی۔ لڑکی مسلسل خاموش رہی۔ عرفان نے ڈر کو چھپاتے ہوئے بات چیت کرنا شروع کر دی، مگر جواب میں صرف خاموشی یا ٹھنڈی سانسوں کی آواز ملتی۔ جب وہ پرانی حویلی کے قریب پہنچے تو موبائل کا سگنل ختم ہو گیا، جی پی ایس رک گیا اور گاڑی اچانک بند پڑ گئی۔ عرفان نے حیرانی سے لڑکی کی طرف دیکھا، مگر وہ پچھلی سیٹ پر موجود ہی نہیں تھی۔ دل دھڑکنے لگا، پسینہ ماتھے پر آ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پچھلی سیٹ پر خون سے لت پت ایک عورت بیٹھی تھی جس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا۔ وہ خوفناک آواز میں بولی، میں نے کہا تھا پرانی حویلی جانا ہے۔ عرفان نے چیختے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی خود بخود چلنے لگی، مگر اب وہ خود ڈرائیو نہیں کر رہا تھا، اسٹیئرنگ کسی اندیکھی طاقت کے قبضے میں آ گیا تھا۔ گاڑی اندھیروں میں حویلی کے اندر گھس گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازے خود بخود بند ہو گئے، گاڑی رک گئی، لڑکی غائب ہو گئی۔ عرفان نے خوف کے مارے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر باہر اندھیروں میں کئی سائے حرکت کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہر سائے کے ہاتھ میں خون آلود ہتھیار تھے اور سب ایک ہی آواز میں کہہ رہے تھے، ہمیں ایک اور ڈرائیور مل گیا ہے۔ اگلی صبح جب لوگ وہاں سے گزرے تو صرف ایک خالی اوبر کار کھڑی ملی۔ عرفان کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کچھ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس حویلی میں برسوں پہلے ایک خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا اور تب سے وہاں جانے والے ڈرائیور کبھی واپس نہیں آئے۔ اوبر ڈرائیور اور آخری سواری۔ کراچی کی راتیں شور اور روشنی سے بھری ہوتی ہیں، مگر رات کے 2:30 بجے کے بعد شہر کے کئی علاقے سنسان پڑ جاتے ہیں۔ عادل ایک اوبر ڈرائیور رات کی ڈیوٹی پر نکلا ہوا تھا۔ وہ دن بھر کی تھکن کے باوجود صرف ایک اور رائیڈ لینا چاہتا تھا تاکہ اچھی کمائی ہو جائے۔ اچانک موبائل پر ایک بکنگ آئی، مقام پرانا قبرستان کے قریب۔ عادل نے سوچا، عجیب لوگ ہیں، اس وقت قبرستان کے پاس کیا کام، مگر رائیڈ کینسل نہ کی۔ چند منٹ بعد وہ وہاں پہنچا تو سڑک کنارے ایک بزرگ کھڑے تھے، سفید کپڑے، سر پر ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح۔ وہ آہستگی سے گاڑی میں بیٹھ گئے اور ان کا چہرہ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا، جیسے روشنی ان پر پڑ ہی نہیں رہی۔ بیٹا مجھے گھر چھوڑ آؤ، بزرگ نے مدھم آواز میں کہا۔ عادل نے جی پی ایس دیکھا تو ایڈریس شہر کے ایک پرانے محلے کا آیا۔ سفر شروع ہوا۔ پورے راستے بزرگ آہستہ آہستہ تسبیح پڑھتے رہے۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب ٹھنڈک پھیل گئی، جیسے ایئر کنڈیشن بند ہونے کے بعد برفانی ہوا چل رہی ہو۔ راستے میں عادل نے ان سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، میں وہیں رہتا ہوں جہاں لوگ ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی عادل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دل نے کہا فوراً گاڑی روکو، مگر ہمت نہ ہوئی۔ وہ ڈر کے مارے خاموش بیٹھ گیا۔ آخرکار جب منزل پر پہنچے تو وہ محلہ کسی بھوت نگر جیسا لگ رہا تھا۔
टूटे फूटे मकान, सुनसान गलियां और हर तरफ खामोशी। बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी से उतरे और एक पुराने दरवाजे की तरफ बढ़ गए। आदिल ने पैसे लेने के लिए मोबाइल देखा तो हैरान रह गया। राइड का किराया 0 रुपए दर्ज था। इसने जल्दी से बाहर देखा। बुजुर्ग दरवाजे में दाखिल हो रहे थे, मगर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ वो पूरा मकान लम्हे में गायब हो गया। वहां सिर्फ एक खंडर बाकी था जिस पर बड़े बड़े हुरूफ में लिखा था, ये मकान 50 साल पहले जल गया था। आदिल कांपता हुआ गाड़ी लेकर भाग निकला। इस दिन के बाद इसने कभी रात के वक्त राइड नहीं ली और ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। अंधी सवारी। रावलपिंडी की रात खास खामोश थी। घड़ी रात के 12:30 बजा रही थी जब शफीक, एक उबर ड्राइवर, ने अपनी अगली सवारी कबूल की। एड्रेस कुछ अजीब सा था, पहाड़ी के ऊपर पुराने रेलवे स्टेशन। शफीक को हैरत हुई, ये स्टेशन तो बरसों से बंद पड़ा है। इसने खुद कलामी की, मगर फिर सोचा शायद कोई पास ही रहता होगा। जब वो वहां पहुंचा तो एक दुबली पतली औरत खड़ी थी। इसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे। इसने सर झुकाया हुआ था। बगैर कुछ कहे वो पिछली सीट पर आकर बैठ गई। शफीक ने शीशे नीचे करके पूछा, जी कहाँ जाना है बाजी? औरत ने धीमी आवाज में सिर्फ एक लफ्ज कहा, आगे। जीपीएस पर कोई मंजिल नहीं थी। हर बार एड्रेस डालने पर फोन क्रैश हो जाता। शफीक ने घबराकर कहा, बीबी एड्रेस तो बताएं। औरत आहिस्ता से सर उठाने लगी। इसका चेहरा देखकर शफीक के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। आंखों की जगह सिर्फ स्याह गड़े थे, जैसे खोखली खोपड़ी। इसने ठंडी आवाज में कहा, जहां मेरी मौत हुई थी। गाड़ी का स्टीयरिंग खुद ब खुद मुड़ने लगा। शफीक के हाथ कांपने लगे, मगर ब्रेक क्लच सब बेकार हो गए। गाड़ी अंधेरे जंगल के अंदर घुसती जा रही थी। बाहर हर दरख्त से लगता जैसे कोई साया लटक रहा हो। कुछ देर बाद गाड़ी अचानक रुकी। सामने एक टूटा हुआ पुल था। नीचे खाई में पुराना जलता हुआ रेलवे इंजन पड़ा था। औरत दरवाजा खोलकर बाहर उतरी और खाई की तरफ इशारा किया, यही मेरा जिस्म दफन है, तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। शफीक ने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी जैसे ही पीछे हटने लगी, औरत गायब हो गई, लेकिन इसके हंसने की आवाज अब भी चारों तरफ गूंज रही थी। अगली सुबह लोगों को वो गाड़ी पुल के किनारे खड़ी मिली। दरवाजा खुला हुआ था, मगर शफीक कहीं नजर न आया। मकामी लोग कहते हैं रात को उसी पुराने रेलवे स्टेशन के पास आज भी एक लंबे बालों वाली औरत उबर बुक करती है और फिर ड्राइवर कभी वापस नहीं आता। उम्मीद है आप लोगों को मेरी तमाम कहानियां पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।